اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج اور ٹی وی کے تمام معزز دوستوں، السلام علیکم۔ ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ $7 بلین کے سالانہ بکنے والے پوٹیٹو چپس یا فرینچ فرائز حادثاتی طور پر بنے تھے، نہ کہ ارادتاً؟ جی ہاں ناظرین، یہ 1853 کی بات ہے۔ ان دنوں یورپین ممالک میں فرینچ فرائز بہت زیادہ مقبول تھے، اور نیو یارک کے ایک ریسٹورنٹ میں ایک مشہور زمانہ خانسامہ یعنی کہ شیف کام کیا کرتے تھے، جن کا نام جارج کرمپ تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنے کچن میں کام کر رہے تھے کہ ایک خریدار ان کے پاس آیا اور آ کر یہ شکایت کی کہ آپ نے جو ہمیں فرینچ فرائز بنا کر دیے وہ بہت پتلے ہیں، لہٰذا آپ اپنے یہ فرینچ فرائز رکھ لیں اور مجھے اس کے بدلے نئے بنا کر دیں۔ اس بات پر جارج کرمپ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور انہوں نے جان بوجھ کر مزید پتلے فرینچ فرائز کاٹے اور ان کو ضرورت سے زیادہ فرائی بھی کر دیا۔ اب جارج کرمپ تو اپنا غصہ نکال رہے تھے، لیکن یہ والے فرینچ فرائز جب خریدار لے کر وہاں سے گیا اور ان لوگوں نے کھائے تو ان کو بہت زیادہ پسند آئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے جارج کرمپ کو اپنے پاس بلایا اور یہ کہہ کر انعام دیا کہ ہم نے آج سے پہلے ایسے فرینچ فرائز نہیں کھائے۔ دوستوں، اس طرح کے فرینچ فرائز واقعی اس وقت سے پہلے نہیں بنائے گئے تھے، اور آج اس کی موجودہ شکل ہمیں لیز کی شکل میں ملتی ہے، جن کو پوری دنیا میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ دوستوں، ہمارے اس سلسلے کی دوسری ایجاد ماچس ہے۔ جی ہاں ناظرین، ماچس بھی حادثاتی طور پر ایجاد ہوئی تھی، نہ کہ ارادتاً۔ یہ 1826 کی بات ہے کہ جب جان واکر نامی کیمیا دان اپنی لیب میں کام کر رہے تھے، وہ سٹارچ، پوٹاشیم کلورائڈ اور اینٹامونک سلفائڈ کو آپس میں مکس کر رہے تھے۔ اس امیزے کو مکس کرنے کے لیے وہ ایک چھوٹی سی لکڑی کا استعمال کر رہے تھے۔ امیزہ تو مکس ہو گیا، لیکن وہ چھوٹی سی لکڑی ان کے ٹیبل پر ویسے ہی کی ویسے ہی پڑی رہ گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب انہوں نے وہ دیکھا کہ وہ امیزہ اس لکڑی کے اوپر سوکھ گیا تھا، تو انہوں نے اس امیزے کو اس لکڑی سے اتارنے کی کوشش کی، مختلف طریقے اپنائے لیکن نہ اتری۔ بالآخر اس کو فرش پر رگڑا۔ جب اس امیزے کو اور لکڑی کو فرش پر رگڑا گیا تو فرکشن کی وجہ سے شعلہ پیدا ہوا اور آگ جل گئی۔ اس طرح ماچس کی یہ پہلی شکل تھی جس کو متعارف کروایا۔ اس کے بعد اس امیزے کو مزید بہتر بنانے کے لیے تجربات کیے گئے اور چھوٹی چھوٹی تیلیوں پر لگا کر اس کو ماچس کی ڈبی میں رکھ کر باقاعدہ سے بیچنے کا کنسیپٹ پیدا ہوا۔ ناظرین، اس سلسلے کی تیسری ایجاد ایکس رے مشین ہے۔ جی ہاں ناظرین، ایکس رے مشین بھی حادثاتی طور پر ہونے والے ایجادات میں سے ایک ہے۔ جرمنی کے ایک فزیشین ولیم کانراڈ روئنگٹن 1895 میں کیتھوڈ ریز جنریٹر پر کام کر رہے تھے۔ کام کے دوران انہوں نے جنریٹر کو مکمل طور پر ڈھک دیا۔ سر ولیم کانراڈ نے تو اس جنریٹر کو کسی اور مقصد کے لیے ڈھانپا تھا، لیکن ڈھانپے ہوئے ہونے کے باوجود جنریٹر میں سے نکلنے والی ریز جو کہ دیوار سے منعکس ہو کر آ رہی تھی، ان کو دیکھنے پر سر کو یہ احساس ہوا ان ریز کو کسی مثبت مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ریز عام نہیں ہیں۔ مزید سوچ و بچار اور تحقیق سے انہوں نے فوٹو فلمز بنائی اور تجربات کو بڑھا دیا۔ سب سے پہلے تجربے میں انہوں نے اپنی وائف کے ہاتھ کا ایکس رے لیا تھا۔ دوستوں، اس سلسلے کی چوتھی حادثاتی ایجاد سیفٹی گلاس ہے۔ جی ہاں ناظرین، گاڑیوں کے شیشوں سے لے کر بڑی بڑی عمارتوں کی کھڑکیوں میں استعمال ہونے والا سیفٹی گلاس، یہ بھی ایک حادثاتی ایجاد ہے، اور اس ایجاد کا سہرا ایک کتاب نویس، کمپوزر اور آرٹسٹ پینی ڈکٹس کو جاتا ہے۔ ہوا کچھ اس طرح تھا کہ وہ اپنے کام کی جگہ پر کام کر رہے تھے۔ ان کے ٹیبل سے ایک فلاسک گری، لیکن وہ ٹوٹی نہیں۔ اس بات پر پینی ڈکٹس بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے اس کی کھوج شروع کر دی۔ کھوج سے ان کو پتہ چلا کہ اس فلاسک میں پلاسٹک سیلولوز نائٹریٹ ڈالا گیا تھا، جو کہ اس میں خشک ہو چکا تھا، اور اس طرح سیفٹی گلاس کی یہ سب سے پہلی اور سادی قسم ایجاد ہوئی۔ پینی ڈکٹس کو 1909 میں ایک آرڈر ملا جس میں انہوں نے ورلڈ وار کے سولجرز کے لیے گیس ماسک بنانے تھے، اور انہوں نے یہ بنا کر دیے۔ اور اس کے بعد 1927 میں بہت ساری کمپنیاں سیفٹی گلاس بنانے کے لیے میدان میں اتری اور انہوں نے گاڑیوں کے شیشے کے طور پر اسے متعارف کروایا۔ دوستوں، ہمارے اس سلسلے کی آخری ایجاد مائکرو ویو اوون ہے۔ جی ہاں دوستوں، مائکرو ویو اوون بھی ایک حادثاتی ایجاد ہے۔
یہ 1945 کی بات ہے کہ جب ایک انجینئر پرنسس پنسر ایک کمپنی کے لیے ایک ایسا آلہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے جو کہ تابکار شعاؤں کو بہتر طور پر منعکس کر سکے۔ وہ اس پروجیکٹ کے لیے ایک ویکیوم ٹیوب پر کام کر رہے تھے، لیکن ان کے کام کے دوران انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی جیب میں موجود چاکلیٹ پگھل گئی ہے، جس پر انہیں حیرت ہوئی، لیکن وہ سمجھ گئے کہ ایسا مائکرو ویوز کی وجہ سے ہوا ہے، اور یہ دیکھ کر انہوں نے اس پر مزید تجربات کیے۔ پہلے مکئی کے دانے پر تجربات کیے اور وہ بھن گئے۔ اس کے بعد مزید غذاؤں پر تجربات کیے گئے۔ ان نتائج کو سامنے رکھ کر مائکرو ویوز کو ایک محفوظ برتن میں رکھ کر ایک محفوظ پروڈکٹ کے طور پر پیش کیا جانے لگا۔ جو اتفاقیہ طور پر ایک ایجاد حاصل ہوئی جسے آج کی دنیا میں مائکرو ویو اوون کہتے ہیں۔ اور مائکرو ویو اوون کی پہلی پروڈکٹ وہ چاکلیٹ ہی تھی جو کہ پنسر کی جیب میں پگھل گئی تھی اور ان کی جیب خراب ہو گئی تھی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی وہ تمام ایجادات جو حادثاتی طور پر ہوئی تھی۔ تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ ایسی ہی اور مزید اچھی ویڈیوز جاننے کے لیے ہمارے چینل کا پرماننٹ حصہ بن جائیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔